بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پبلک رائٹس میں ہوں سید عابد کاظمی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے حوالے سے۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب چیئرمین OPS پاکستان اوورسیز پاکستان سولیڈیرٹی کے چیئرمین ہیں جاوید ملک صاحب، آپ کو اسٹوڈیو میں ویلکم کہتے ہیں۔ دوسرے ہمارے مہمان ہیں جناب اختر صاحب، یہ بھی ان کا بھی تعلق OPS سے ہے، جو یہاں اوورسیز پاکستانیوں کی نمائندہ تنظیم ہے، اس کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ اور تیسرے جو ہمارے مہمان ہیں وہ پاکستان جرنلسٹ ایسوسیشن کے صدر ہیں اور اردو ٹائمز کے منیجنگ ایڈیٹر ہیں جناب طاہر چودھری صاحب، آپ کو بھی اسٹوڈیو میں ویلکم کہتے ہیں۔ ناظرین، 10 محرم کو جو پنڈی میں دہشت گردی ہوئی، اس کے بعد پھر چن کر ٹارگٹ کلنگ کی گئی، علماء اکرام کو شہید کیا گیا، اور اس کے بعد ابھی تک جو پلاننگ ہو رہی ہے پاکستان میں، اور دہشت گردوں نے جس طرح پنجاب حکومت کے ایک اہم شخصیت سے مل کر امام بارگاہ میں جا کر پھر ان کو جلایا گیا، قرآن پاک کے نقشے جلائے گئے۔ اس کے بعد ابھی تک جو چیلم 24 دسمبر کو ہو رہا ہے اس کی پلاننگ کی جا رہی ہے، تاکہ جو ان کی میٹنگ ہوئی ہے وہاں مقامی اگر پولیس سے پوچھا جائے کہ کون یہ گرفتاریاں کر رہا ہے، کیوں ہو رہی ہیں اور کس طرح کر رہے ہیں، تو وہ ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ نہیں کر رہے۔ تو اس کو بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں لائیو کال کے ذریعے، ہم اسی پر گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جناب جاوید ملک صاحب، آپ یہ بتائیں کہ یہ جو پاکستان میں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے اور دہشت گردی ہو رہی ہے، اس حوالے سے آپ کے پاس کیا انفارمیشن؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں ہدایت ٹی وی والوں کا، جنہوں نے ہمیں یہاں بلایا اور اتنی عزت دی ہے، تھینک یو ویری مچ۔ ہاں، دہشت گردی جو بھی پنڈی میں ہوا آپ سب کے سامنے ہیں، لیکن وہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ تھی جی۔ اس کے مطابق جو کچھ بھی ہوا ہے، اور ہماری جو ایجنسیاں ہیں کیوں نہیں پتہ کر سکیں کہ بھی کیا ہو رہا ہے۔ یہ سمپل سی بات ہے کہ یہ باہر سے جو طاقتیں ہیں جو ہمارے ملک میں یہ جو کچھ بھی شروع کرا رہے ہیں، یا خانہ جنگی کہہ لیں، یا اس کو سول وار کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بہت غلط ہے۔ ہمیں خود بھی سوچنا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہیں۔ ہمیں کسی کے اوپر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، ہمیں مضبوط ہونا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ریلیجس ہے یا کوئی بھی کمیونٹی ہے۔ کسی کے ساتھ بھی ایسا ہو تو وہ ایک بالکل ناقابل برداشت ہے، اس کو ہم بالکل کنڈیم کرتے ہیں اوورسیز پاکستان سولیڈیرٹی کے، اور ہم ماشاءاللہ اس کو آگے لے کے بھی جا رہے ہیں۔ یہ ہمارا اپنا ایک آبجیکٹیو ہے ہمارے ایجنڈے کا کہ ہم نے اس کو لے کے آگے بڑھنا ہے، اور اس پر ہم پٹیشنز بھی تیار کر رہے ہیں، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو فوری طور پر روکا جائے، اور جو باہر سے جو طاقتیں ہیں ان کو بھی سامنے لایا جائے، تاکہ ہم سب کو پتہ چلے کہ اس کے پیچھے کیا اور کون انوالو ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں بیرونی طاقتوں کا؟ بالکل بالکل، اور آپ مجھے بتائیں مجھے کیا ضرورت ہے آپ کو، میں آپ کو آ کے مار دوں گا یا آپ مجھے مار دیں گے؟ صحیح، کیوں ماروں گا میں آپ کو؟ مقامی لوگ وہاں تو مجھے متحد بتائیں ہیں نا، آپس میں۔ ہم تو ایک ساتھ رہنے والے ہیں وہاں، ہم تو گھر ہمارے ایک ساتھ ہیں، کھاتے ایک ساتھ ہیں، اٹھتے ایک ساتھ ہیں، دوستی ہیں، بھائی بندی ہے، پیار ہے، محبت ہے، اور ہمارا مذہب ہے۔ ہم کیوں ایک دوسرے کو کیوں مار دیں گے بغیر کسی وجہ کے؟ صحیح۔ تو یہ تو پچھلی طاقتیں ہیں جو باہر سے کوئی طرح کون لے کر آتے ہیں، جن کو یہ اور یہ اپنا کام کرتے ہیں تاکہ ہم ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں۔ دیکھیں، آگے ہی پاکستان بہت پیچھے ہو چکا ہے، ہمیں مل کے ایک احتیاط کرنا ہے اب کہ ہم پاکستان کو بھی آگے لے کے چلیں اور ہماری حفاظت کریں۔ پاکستان کی حکومت کو چاہیے کہ ہماری کمیونٹیز جو بھی ہیں ان کی حفاظت کی جائے، اور اسپیشلی یہ جو لاؤڈ سپیکر پر جمعے کا ہو گیا یا کسی بھی رات کو جو منائی جاتی ہیں ان پر یہ بہت بہت بڑی تقریریں کرتے ہیں، برین واش کرتے ہیں، ان کو بند کیا جائے، اس پر باقاعدہ پابندی لگائی جائے، جرمانہ لگایا جائے، سزا لگائی جائے، تاکہ پاکستان میں امن ہو۔ صحیح۔ آپ اختر صاحب آپ بتائیں کہ اس کا کیا آپ کی انفارمیشن کیا ہے، کون لوگ کر رہے ہیں اس طرح؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، پہلے تو میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرنا چاہتا ہوں جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستان میں ٹارگٹ کلنگ، دہشت گردی کے حوالے سے، اور جیسا ملک صاحب نے کہا یہ اپنے لوگ نہیں ہیں، اپنے لوگ اپنے لوگوں کو قتل نہیں کرتے۔ ٹارگٹ کلنگ ظاہر ہے کوئی تو فنڈنگ کر رہا ہوگا اس کی،
کہیں سے تو اسلحہ آ رہا ہے ان کو، اپنی پولیس تو ان کو اسلحہ نہیں دیتی، اپنے گھروں سے کہیں سے اسلحہ تو وہ پیدا نہیں کرتے، ٹھیک، جو آتا ہے اتنا وہ کہیں سے تو آتا ہے، کوئی تو سرپرستی کر رہا ہے ان کی، دہشت گردوں کو کوئی تو پال رہا ہے رکھ کے، صحیح اور کوئی ان کو فنڈنگ کر رہا ہے، صحیح، اور اپنے جو ہائرارکی جو گورنمنٹ دیکھیں ان کا حکومت وقت کا یہ فرض ہے کہ لا اینڈ آرڈر ان کی ذمہ داری ہے، وہ اپنے شہریوں کو تحفظ فراہم کریں، یہ ان کی ذمہ داری ہے اور ان کو کرنا بھی چاہیے۔ ہمارے بیچارے لوگ تعلیم کی کمی ہے، اور جو عالم لوگ جن کے پاس تعلیم ہے، جن کے پاس علم ہے، وہ کیا سکھا رہے ہیں ان کو، یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، صحیح ہے، جو جیسا ملک صاحب نے کہا کہ وہ سپیکرز پہ کیا کیا کچھ ہوتا ہے، ہم نے بہت سنا ہے، اور وہ اسی قسم کی تعلیم دے رہے ہیں جو اسی قسم کی تعلیم دیتے ہیں، اس لیے تو وہ ایزی ٹارگیٹ ہیں دہشت گردوں کے لیے، کیونکہ پہلے سے ہی ان کو وہ تعلیم دے چکے ہوتے ہیں عالم لوگ، جو مولوی لوگ جن کے پاس وہ جاتے ہیں علم سیکھنے کے لیے، وہ ان کو ایسی تعلیم دے چکے ہوتے ہیں، اسی لیے وہ ایزی ٹارگیٹ بنتے ہیں ان کے لیے جو ان کو آگے لے جا کے دہشت گرد بنانا چاہتے ہیں، صحیح ہے، اور وہ ان کا ٹارگیٹ بنتے ہیں۔ تھینک یو جناب۔ طاہر چودھری صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ جرنلسٹ ہیں، آپ کو بڑا عرصہ ہو گیا ہے صحافت میں، آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں جو دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے؟ بہت شکریہ کاظم صاحب۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ دہشت گردی ہے، دیگر مسائل بھی پاکستان کو ہیں لیکن سب سے بڑا مسئلہ، کیونکہ سرکاری اعداد و شمار جو ہماری گورنمنٹ نے دیے ہیں اس کے مطابق اس وقت تک 50,000 کے قریب سویلین اور 4,500 کے قریب جو ہماری فورسز کے لوگ ہیں وہ اس دہشت گردی کی نظر ہو چکے ہیں۔ اتنا نقصان ہماری فورسز کا جو ہم نے 3 جنگیں لڑی ہیں ان میں نہیں ہوا جتنا ہمارا نقصان جو ہے اس دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں ہو چکا ہے، اور اتنے زیادہ ہمارے لوگ، ہماری فورسز کے لوگ جو ہیں وہ دہشت گردوں کا نشانہ بن چکے ہیں۔ لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس دہشت گردی کے مقابلے کے لیے ہمارے پاس نہ تو ہمارے پولیٹیشنز کے پاس کوئی جو ہے وہ ایک ایسی پالیسی جس پہ قوم متحد ہو وہ ہے، نہ ہی ہماری فورسز کے پاس اس طرح کی کوئی پالیسی وہ انہوں نے اپنائی ہے کہ جس میں کہ آل آؤٹ وار کا اعلان ان کے خلاف کیا جائے اور ان کو ختم کیا جائے۔ اس میں 2 رائے ہو سکتی ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں ان کو کے ساتھ بات کی جائے یا ان کو کا طاقت کے ساتھ مقابلہ کیا جائے۔ دونوں کے حق اور مخالفت میں آپ دلائل بھی بہت دے سکتے ہیں۔ آل آؤٹ اگر آپریشن کے حق میں ریسنٹ ہمیں مثال ہم دے سکتے ہیں کہ سری لنکا نے وہ ایک 50 سال سے وہ تامل ایشو چل رہا تھا اور اس میں ہزاروں لوگ ہلاک ہوئے تھے، ہزاروں سویلین ہلاک ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اسٹیٹ نے ایک فیصلہ کیا اور پوری قوت کے ساتھ ان کو ختم کر دیا۔ تھوڑا پیچھے جائیں تو ایسٹ پنجاب کا ہم دیکھ لیں کہ خالستان کی جو موومنٹ تھی وہ بھی جو ہے اس کا بھی جو منطقی نتیجہ جو ہے ایک اسٹیٹ کی پوری پاور کے ساتھ آپریشن کے ساتھ نکلا اور اب ایسٹ پنجاب میں امن ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم میں جو ہے وہ اتنی پولیٹیکل ول ہی نہیں پیدا ہو پا رہی۔ ہم جو ہے وہ قراردادیں ہماری قومی اسمبلی منظور کر دیتی ہے لیکن اس کو ان پہ کوئی عمل نہیں کیا جاتا۔ اگر آپ نے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں تو آپ اس کو پوری دیانتداری کے ساتھ ان کو 5-6 ماہ 1 سال کا دے کے کہ بھئی اس دوران ہم آپ کے خلاف کچھ نہیں کریں گے، آپ ہمارے خلاف کچھ نہیں کریں، اور مذاکرات پہ بیٹھ کے طے کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، اور اگر ان مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تو پھر پوری قوت کے ساتھ یہ جو ہے بے گناہ لوگوں کو جو ہے شہید کر رہے ہیں، پوری قوت کے ساتھ پوری عوام بھی ان کے پیچھے ہو، پوری فورسز بھی ان کے پیچھے ہوں اور ان کو ختم کر دیا جائے۔ پھر مطلب میں نہیں مطلب جو ہے پہلی آپشن پھر بھی میں دیتا ہوں کہ ان کے ساتھ بات کی جائے، ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ بات اگر وہ بات کرنے پہ کیوں اپنے لوگ ہیں اس میں، یقیناً اس میں بیرونی ہاتھ بھی ہوگا لیکن جو بیرونی تو فنڈنگ ہو سکتی ہے نا، جو لوگ آپریٹ کر رہے ہیں وہ تو ہمارے اپنے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ بھٹکے ہوئے کس وجہ سے بھٹکے ہیں؟ بھٹکے ظاہر ہے جی اس میں جو ہے بڑی آپ سہولت سے کہہ سکتے ہیں کہ کچھ کو تو
اس طریقے میں بھٹکایا گیا ہے کہ یہ جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ امریکہ کے خلاف لڑ رہے ہیں، وہ امریکہ کے خلاف جہاد کر رہے ہیں. اب اپنے شہریوں کو مار دینا، ڈرون کا مقابلہ جو ہے ڈرون امریکہ مار جاتا ہے، آپ آ کے جو ہے اپنے شہروں میں اپنے شہریوں کو مار دیتے ہیں. تو میں تو ان کو بھٹکا ہوا کہوں گا کہ اگر آپ نے امریکہ کے خلاف آپ کی جنگ ہے تو امریکہ افغانستان میں بیٹھا ہوا وہاں پہ جا کے کریں آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے شہریوں کو تو نہ ماریں. اس کے بعد دوسرا اس میں اب یہ نیا ٹرینڈ آ گیا ہے کہ اس میں جو ہے وہ سیکٹرین ایلیمنٹ شامل ہو گیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جو ہے اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ دونوں طرف سے جو ہے وہ ہے کہ انہوں نے ان کا مار دیا ہے، انہوں نے جو ہے وہ اہل تشیع کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، خاص طور پہ جو ہیں وہ بلوچستان میں، اور اب ریسنٹلی وہ شہروں تک بھی آ گیا ہے. تو یہ سلسلہ گورنمنٹ کو ایک آہنی ہاتھ کے ساتھ مضبوط ول کے ساتھ روکنا ہوگا. جاوید ملک صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. یہ ہے کہ ایک دھماکہ ہوتا ہے تو یا 10-12 بندے مار جاتے ہیں، ہم خبر دیکھتے ہیں جی دھماکہ ہوا اور 10 آدمی مار گئے، ہم تو بس اس وقت مذمت کرتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں. لیکن جس گھر میں ماتم ہو جاتی ہے وہ کتنے عرصے تک سفر کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں آپ ذرا آپ نے نہیں دیکھیں جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ماتم جس گھر میں ہوتا ہے وہ تو ساری زندگی رہے گا جب تک وہ گھر میں جان ہے اور گھر والے زندہ ہیں، وہ تو کبھی بھول نہیں سکتے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. اور میں جو ابھی طاہر صاحب نے اپنے ماشاءاللہ جو باتیں کی ہیں 100% میں اس کو بیک کرتا ہوں کہ ہی واز رائٹ ایبسولوٹلی. دیکھیں جہاں تک تعلق ہے یہ جو طالبان کی جو جتنی بھی اپنی بنی ہوئی فورسز جاری رہے گی. ایک کالر ہیں، ذرا ان کی کال سن رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ٹی وی کی آواز کم کر دیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہیلو، وہ ڈراپ ہو گئی. تو وہ یہ ہے کہ دیکھیں سب سے پہلے بات تو یہ کہ جو طالبانز ہیں یا جو یہ ہماری ایک اپنی فوج تھی جی جس کو ہم نے ٹرین کیا تھا، یہ ہمیں ڈیفنس کرتے تھے، پاکستان کو ڈیفنس کرتے تھے. آج ہم نے جو الائنس بنایا امریکہ کے ساتھ، کیا امریکہ دیکھتا ہے اس چیز کو؟ جیسے کبھی انہوں نے کہا کہ جی 5,500 یا 4,500 فوجی ہمارا مر چکا ہے اور 2-3 جنگیں ہوئی ہیں اس میں بھی اتنا نہیں مرا، یہ شہید ہو چکا ہے. صحیح ہے. تو کیا وہ امریکہ یا ہمارے الائنس جو ہیں کیا وہ اس چیز کو مانتے ہیں؟ یہ مجھے بتائیں کہ اگر یہ 4 بلین یا 5 بلین یا 7 بلین ایڈ دیتے ہیں تو کیا ہمارے جو فوجی شہید ہوئے ہیں کیا وہ ان کی یہ قیمت ہے ان کی؟ تو یہ تو منوایا جاتا ہے نا کسی سے کوئی اپنی چیز. تو وہی کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں ہمیں طالبان سے مذاکرات کرنے چاہیے، جیسے انہوں نے کہا انہیں ٹائم دینا چاہیے اس چیز کو ہم لے کر، اور اگر ڈرون ہوتا ہے تو ہمیں پوری قوم کو اٹھنا چاہیے اس کو بند کرانے. مذاکرات کی تو آپ کہہ رہے ہیں، کن سے مذاکرات کریں؟ کیونکہ وہ تو اس پر آتے نہیں ہیں، ان کے پاس تو اتنی وہ ہے ہی نہیں، لڑنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں. ابھی وہ تیار تھے تو ڈرون مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ امریکہ نے جب وعدہ کیا کہ ہم ڈرون نہیں ماریں گے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ امریکہ میں جاتے ہیں تو عوام کو کہتے ہیں جی ہم ان سے مذاکرات کر کے آئے ہیں، انہوں نے کہا جی آئندہ نہیں ہوگا. وہ پھر ثابت کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ ہم نے تو یہ بات نہیں کی، تو یہ قوم سے جھوٹ بولنے کا یہ رزلٹ. دیکھیں آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کیا ہم اتنے کمزور ہیں؟ یہ تو ماننا پڑے گا کمزور ہیں. تو کمزور ہم نہیں ہیں، کمزور وہ ہیں. کمزور ہمیشہ فیر میں وہ رہتا ہے جو خود چور ہوتا ہے. ہم چور نہیں ہیں، ہم کیوں فیر میں رہیں؟ تو جن کو آگے کیا ہے وہ کیا ہے؟ تو پھر کون لایا ان کو آگے؟ میں لایا، عوام نے لایا نا. ہم لائے نا. ابھی ہمارا پرائم منسٹر یا کوئی بھی آ جائے تو ہم تو بھائی پھول لے کے 10 گاڑیاں لے کے پہنچ جائیں گے اس کے لیے. اس چیز کو کیسے ختم کریں گے؟ یہی تو ہم پر ہے نا، ہمیں ملنا ہے نا. پاکستان کی جو ہماری اوورسیز پاکستانیز جو ہیں، جو اس ٹائم سب سے بڑا سہارا پاکستان کا ہے، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں 1.5 بلین جا رہا ہے ایوری منتھ. آپ کو 12 بلین کی بات نہیں رہی، اب تو 1.5 بلین سے ٹپ چکے ہیں ہم. ایوری منتھ ہم بھیج رہے ہیں. ایک کالر آ گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ مسعود شاہ بول رہا تھا ہائی بیکم سے. جی بات کریں. جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ سب میرے بڑے محترم ہیں، آپ جتنی بھی بیٹھ کے ہوتی ہیں یہ آپ یہ سوال پیدا کرتے ہیں کہ یہ ڈرون حملے بند ہونے چاہیے.
ये अपना जितने लोग आर्मी के अपना एक्सीडेंट में मरे हैं, जो हलाक हुए हैं, जो शहीद हो चुके हैं, हमारे 50,000 आर्मी और 2,000 तालिबान के जो अपना एक्शन में अपना शहीद हुए या मर चुके हैं, मकदार तो हमारी ज्यादा है, मकदार उनकी ज्यादा तो नहीं है। अगर ड्रोन हमले हम आज रोक दें, वो तो किसी बात पे आने को तैयार ही नहीं है। बात कहने का मतलब है ये बोले कि जो लोग पकड़े हुए हैं दहशतगर्द, वो खुफिया अदालतों के सुपुर्द किए जाए और उनके साथ जल्दी जल्दी कोर्ट मार्शल उनका किया जाए, ताकि आने वाले लोगों को इबरत हासिल हो सके कि किसी दहशतगर्द को पकड़ा जाए और जल्दी जल्दी सजा हो जाए, ताकि उनको सजाए वो दी जाए। उनको क्यों रखा हुआ है, उनको क्यों नहीं आप रिलीव करते? मेरा कहने का मकसद है उनको फौरी तौर पे उनको खसूसी अदालतों के पास जाए, उनको बोलो या फौरी एक्शन किया जाए। ये नवाज शरीफ साहब ने बोला जी हमने यूरोपीय यूनियन की रसाई हासिल करने के लिए ये एग्रीमेंट को खत्म करना पड़ा, इसलिए कि वो हमारा $1 अरब का जो बिजनेस है वो हमें नहीं मिलना था। इनको पूछे ये कि वो $100 अरब का बिजनेस आपका तबाह हुआ इस जंग में, उससे ज्यादा है ये? क्या आपने ये सप्लाई लाइन बंद की थी, उस वक्त यूरोप सोया हुआ था? उस वक्त वो आपको ये नहीं कहता था कि तुमने हमारी सप्लाई लाइन बंद की है, हम तुम्हारी अब ये $1 अरब की ये इन्वेस्टमेंट खत्म कर देंगे। ठीक है जी। तो आप अदालती निजाम को सही करें, आप जो जजेस लोग हैं उनको बोले उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, ताकि वो खुले दिल से ये फैसला कर सके कि इस दहशतगर्द को कैसे फांसी देनी है। ठीक है। ये असल मकसद है। आप अदालतों की तरफ आए, ड्रोन को ये भूल जाए, ये हमारी सिक्योरिटी का मसला है, ये आर्मी का मसला, ये आर्मी जाने उनका जाने। जो आपके पास पड़े हुए जेलों में क्या आप सोचे उनको कैसे आपने डिलीवर करना, उनको कैसे इबरत का निशाना बनाना है। ठीक है, इसी पर इंशाल्लाह आप हमारा प्रोग्राम देखें, हम गुफ्तगू करते हैं, आपको जवाब मिलेगा इसका। एक और कॉल रखें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम महमूद है, मैं सलाह से बोल रहा हूँ जी। अगर आप मुझे 3 मिनट देंगे तो मैं ये पाकिस्तान का जो मसला है ये टेररिज्म से स्टार्ट होता है, ये आपकी इकोनॉमी तबाह कर रहा है जी। ना लोकल इन्वेस्टमेंट हो रही है, ना बाहर से आ रही है जी। ना लोग, अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी लोग टैक्स नहीं देंगे। यहाँ देखे 36 किस्म के टैक्स लेते हैं, फिर जाके बेनिफिट्स देते हैं। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी इम्प्रूव होनी चाहिए, लॉ ऑर्डर जो ये टेररिज्म ये खत्म होना चाहिए, लोग टैक्स दे, एम्प्लॉयमेंट हो और इकोनॉमी बढ़े। तो ये जो टेररिज्म है ये जबरदस्ती रिलीजन लाना चाहते हैं, विच इट्स अ प्राइवेट अफेयर, एक बिलीफ है, इसको आप लेजिस्लेट नहीं कर सकते। कोई मानता है कोई नहीं मानता, यू कांट फोर्स पीपल टू बिकम रिलीजियस, यू नो। ठीक। तो ये अगर तालिबान बाय फोर्स अपना रिलीजन लाना चाहते हैं, नोबडी वांट्स इट, तो इनको खात्मा करना चाहिए पहले। सही है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा जी, अख्तर साहब आप ये बताएं, जो कॉलर ने पूछा है उस सिलसिले में आप थोड़ा सा। ये पहले कॉलर ने तो बहुत अच्छे पॉइंट्स रेज किए हैं जी। पाकिस्तान में देखिए जो मुतालबात हैं ना तालिबान के, वो तो ऑलमोस्ट स्टेट को मानते नहीं हैं, हमारी कानून को नहीं मानते, किसी अदालत को नहीं मानते। ठीक। तो किससे मुज़ाकरात करेंगे, क्या कहेंगे उनको? किसी चीज़ पे आए, उनका कोई मुतालबा हो, मानने वाला मुतालबा, वो तो आपको तस्लीम ही नहीं करते। वो कहते हैं आपकी स्टेट गलत है, आपका कानून गलत है, आपकी जमहूरियत गलत है, आपका सब कुछ गलत है, हम किसी चीज़ को मानते तो फिर मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए? किसके साथ? यही मैं कह रहा हूँ, फिर नहीं करने चाहिए। मुज़ाकरात तो कर ही नहीं सकते ना, ये तो एक बहाना है ना, हम मुज़ाकरात करेंगे, हम मुज़ाकरात करेंगे, कर लें, लेकिन किसके साथ करेंगे मुज़ाकरात? मुज़ाकरात कामयाब कैसे होंगे? क्योंकि उनको तो पैसा मिलता है, उनको फंडिंग मिलती है, उनका एजेंडा ही कुछ और है। वो तो ये नहीं चाह रहे कि जी ठीक है आप कानून में ये तब्दीली कर दें तो हम बंद कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं वो बम्बे, क्यों कर रहे हैं? कोई है मुतालबा उनका? कोई नहीं है। मुज़ाकरात तो उसके साथ होते हैं जो टेबल पे आके बैठना चाहता है। ये बता सकते हैं फंडिंग कौन कर रहा है? फंडिंग देखें, कई ताकतें हैं, हमारी एजेंसीज को तो पता होगा कौन कर रहे हैं, वो सामने लाएं उनको, अपनी पब्लिक को बताएं कि क्या हो रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है उनको, कहाँ से असला आ रहा है उनको। अब मैं एज ए ले मैन क्या बताऊँ आपको कि जी कहाँ से आ रहा है। इस बात पर मैं आपसे कहता हूँ जी। कि सबसे पहली बात तो यह है कि क्यों हम डरते हैं नाम लेने से। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। आग बात है वो कहनी चाहिए। मैं कहता हूँ रॉ हमारे मुल्क में चारों तरफ फैली हुई है, ब्लैक वाटर हमारे मुल्क में चारों तरफ फैली हुई है। सही। क्यों नहीं हम बात करते उसके बारे में? बड़े बड़े एंकर्स हैं, बड़े बड़े शो करते हैं हम, क्यों नहीं हम ये चीज़ों को लेकर सामने आते हैं?
اس پر کیوں نہیں ہم کام کرتے؟ ارے ہم ذرا سی اتنی سی یوں کر دیں تو انڈیا ہمیں گالیاں دیتا ہے. ان کا جتنا بھی میڈیا ہے وہ اتنا بری طرح ہمیں ٹریٹ کرتا ہے, ہر الزام ہم پر لگاتا ہے. کیا آپ مجھے بتائیں, میں سندھ میں پڑھا ہوا ہوں, میں پبلک اسکول حیدرآباد میں پڑھا ہوں, مجھے پتا ہے کہ وہاں کتنا پیسہ اربوں کی طرح روپیہ آتا ہے وہاں سے. کون یہ لا ہے, کام کر رہی ہے, اپنا کامیابی سے کام کر رہی ہے, اور ساتھ اس کے اب تو ماشاءاللہ ان کی دوستی ہے بلیک واٹر کے ساتھ. خود کچھ جیکٹیں بھی ادھر سے آتی ہیں, سب کچھ ادھر سے آ رہا ہے. کہاں سے آنا ہے پھر مجھے بتا دینا, یہ کوئی فیکٹریاں تو نہیں لگی ہوئی. بالکل. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس کی جنگ تھی افغانستان کی, کتنے افغانی مارے جا رہے ہیں نا, کتنے وہاں پر بم دھماکے ہو رہے ہیں, بتائیں مجھے. سارے پاکستان میں ہو رہے ہیں, وہاں کیوں نہیں ہو رہے جن کی جنگ تھی؟ دیکھیں نا, یہ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. طاہر صاحب آپ بتائیں کہ یہ جو ابھی کالر نے بھی پوچھا, ایک اور کالر آ گئے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. نقوی بول رہا ہوں جی. کہاں سے؟ گلاسکو سے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ آج آپ کا ٹاپک ہے ٹیررزم ان پاکستان. جی میں سب سے پہلے ایک دو ایسی گزارشیں کرنا چاہتا ہوں جس سے ہو سکتا ہے کہ کوئی مسئلے کا آپ بھی سوچیں اور ہم بھی سوچیں اور نکل آئے. جی بات یہ ہے کہ ٹیررزم تو ہم سب کہتے ہیں, ہم یہ بھی کہتے ہیں جی بیرونی ہاتھ ہے, ہم سب کہتے ہیں جی فنڈنگ ہو رہی ہے یہ, لیکن ہم نے آج تک یہ نہیں دیکھا کہ پاکستان سی ایسی قوتیں ہیں کہ جو ٹیررزم کو بیک کر رہی ہیں اور ان کا ساتھ دے رہی ہیں. آپ نے کچھ عرصہ پہلے یہ بھی الزام سنا ہوگا پہلی حکومتوں میں کہ جی جنوبی پنجاب میں جو ہے وہ ان کے ٹیررزم کے جو سینٹر ہیں وہ کھلے ہیں, ان کو روکا جائے. کسی نے روکنے کی کوشش کی. اب ایک چھوٹی سی مثال, ایک آدمی جو جیل سے رہا ہوا اور اس نے آ کے خود کہا کہ میں نے 100 کیے ہیں, عدالت نے اسے کہا یہ تو ایسے کہہ رہے, چھوڑ دیا اسے, اور اس نے نکلتے یہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں وزیر قانون کا جو میرے گھر میں خرچہ دیتا رہا پورا عرصہ, میرے گھر سے خرچہ چلاتا رہا. ایسے ایلیمنٹ جو پاکستان کی حکومت میں اس وقت ہیں, کیا آپ کسی طریقے سے محاسبہ کر سکتے ہیں؟ پہلا سوال تو میرا یہ ہے آپ سے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ ٹیررزم کی بات تو کر رہے ہیں, لیکن آپ یہ نہیں دیکھا کہ ٹیرر کو جب وہ کوئی ٹیررسٹ کا آتا ہے بم پھاڑنے کے لیے آتا ہے تو آتے تو بم نہیں کر دیتا رہتا ہے, وہ اس کو رکھنے والے کون ہیں؟ ان کا کبھی غور کیا ہے؟ کبھی آپ نے ان کو پکڑا ہے تو کیا ان کا کوئی کسی عدالت نے ان کو سزا دی ہے؟ کوئی سزا نہیں دی. ایون کہ کل کی بات ہے کہ میں نے ٹی وی پہ یہ سنا ہے کہ اینکر نے بتایا ہے کہ جو ہمارے جو سابقہ جج سے چیف جسٹس ہے انہوں نے اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں ایسے لوگ جو سیکریٹیرین تھے, جو سیکریٹری جو دھماکے کروانے والے ہیں, وہ جج انہوں نے یہاں پہ اپوائنٹ کر رکھے ہیں. ایون یہ کہ راول پنڈی میں اس نے کہا کہ ہم ثبوت دیتے ہیں کہ وہاں پہ پولیس جو ہے وہ انہوں نے کر دی ہے. نہیں آپ بند کر دیں, اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن آپ کو یہ باتیں سننی پڑیں گی, اور یہ ساری جب تک آپ ختم نہیں کریں گے یہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تھینک یو, آپ نے بڑے اچھے پوائنٹ ریز کیے, اس پر گفتگو کریں گے ہم. طاہر صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی انہوں نے کہا ہے کہ بیرونی ممالک سے فنڈنگ ہو رہی ہے, بیرونی ہاتھ ہے اس میں, لیکن وہاں جو بندے دہشت گردی کر رہے ہیں وہ تو پاکستانی ہیں, اپنے لوگ ہیں, اور حکومت نے بھی کہا ہے کہ یہ ہمارے اپنے بھائی ہیں, روٹھے ہوئے ہیں سب کچھ, لیکن وہ یہ کیوں کہتے ہیں اپنے بھائی؟ دہشت گردوں کو جب گورنمنٹ سرکاری طور پر ایک منسٹر ہے کیا پنجاب کا قانون کا منسٹر ہے, وہ کہتا ہے میرے بھائی ہیں ان سے میں بات کر لوں گا, تو یہ پھر بھائیوں سے کیوں نہیں بات کر رہے اور ان کو دہشت گردوں کو بھائی کہتے ہیں؟ میں نے جب پہلے بھی جب میں نے گفتگو کی تو میں نے یہی کہا تھا کہ اسٹیٹ ہماری بالکل کنفیوز ہے, بالکل ان میں وہ پولیٹیکل ول ہی نہیں ہے, وہ جو ہے کوئی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہے کہ ہم نے ان سے بات کرنی ہے, ہم نے ان کے خلاف ایکشن لینا ہے. لیکن اس سے پہلے میں جو تینوں کالر ہیں, تینوں کالر کی ایک جو ہے نا جو انہوں نے باتیں کی ہیں, ان میں ایک ساتھی نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ ہمارے پاس اس وقت ہماری فورسز کی حراست میں ہزاروں لوگ ہیں, ہزاروں ٹیررسٹ ہیں جو انہوں نے اپنا خون دے کے پکڑے ہیں, جی, جن کو پکڑنے میں ہمارے جو ہے نا فورسز کے جوانوں نے اپنا خون دیا ہے, شہادتیں پائی ہیں. لیکن جو ہے ظاہر ہے فورسز آپ کو بندہ پکڑ کے دے سکتی ہے کہ بھی یہ ذمہ دار ہے, فورسز اس کو سزا نہیں دے سکتی, کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک جو ہے ایک سویلائز ہم کنٹری ہیں, وہ
نہ ہم ان کو اجازت دے سکتے ہیں کہ جو گرفتار کر دیے ان کو گولی مار دو. وہ تو پکڑ کے آپ کو دیتے ہیں کہ بھی ان کا ٹرائل کریں, پتہ کریں کس حد تک انوالومنٹ تھی, کس حد تک تھا اس کو, اور اس کے بعد اس کو سزا دیں, اور سزا ایسی دیں کہ جو تاکہ جو ہے وہ جو دوسرے اس لائن پہ چلنے کا پلاننگ کر رہے ہیں یا جن کو کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے ان کے لیے باعث وہ عبرت ہو. لیکن اگر جب ان کو سزائیں نہیں ملتی تو دوسروں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. ایک جو میں بالکل اتفاق کرتا ہوں گورنمنٹ کو بالکل ایک فرم سٹینڈ لیتے ہوئے جو دہشت گرد ان کے پاس ہیں, جن کے پاس اور جن کے بارے میں شواہد ہیں کہ وہ اس معاملے میں ملوث تھے, ان کے خلاف بالکل 100% اس کے پاس اسپیڈی ٹرائل ہونے چاہیے. آپ کو ریسنٹلی پتہ ہوگا کہ آپ کے نالج میں ہوگا کہ یہاں پہ لنڈن میں ایک پولیس کے ہاتھوں ایک نوجوان کی ہلاکت کے بعد سارے جو ہے وہ ملک میں لوٹ مار اور یہ ہنگامے شروع ہوئے تھے, جس میں یوتھ نے بہت سی جو ہے وہ سٹور لوٹ لیے, دکانیں لوٹ لیں, اور لا اینڈ آرڈر کا ایک مسئلہ پیدا ہو گیا تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ اسٹیٹ کس طرح حرکت میں آئی کہ رات 2 بجے تک مجسٹریٹس نے بیٹھ کے راتوں رات سزائیں دی ہیں. انہوں نے یہ نہیں انتظار کیا کہ جس کا پتہ لگ گیا, جس کی کیمرہ ایویڈنس مل گئی, جس کا پتہ چل گیا کہ یہ ملوث تھا, جس سے ایون ان کو بھی سزائیں دی گئیں جنہوں نے چوری کا جو انہوں نے مال لوٹا ہوا تھا جا کے کہیں بھی بیچا ہے, ان کو بھی سزائیں دے کے, اور انہوں نے ایک جو ہے ایک ایسی لائن سیٹ کر دی کہ اب کوئی نوجوان بھی 10 مرتبہ اس طرح کے حالات ہو جائیں وہ سوچے گا کہ بھئی 6 ماہ کے لیے گیا تھا میرا ساتھی ہو. تو مطلب یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا. پھر ایک کالر کی طرف سے یہ بھی بات آئی کہ ظاہر ہے جب آپ کے پاس آپ کے ملک میں کوئی سیکیورٹی نہیں ہے, کوئی آپ کے تحفظ ہی نہیں ہے, تو وہاں پہ آپ کی معیشت کیا ترقی کرے گی. کوئی اس میں جب تک آپ لوگوں کو یہ تحفظ نہیں دیتے, ان کی جان محفوظ ہے, ان کا مال محفوظ ہے, تب تک آپ جو ہے وہ نہیں آگے بڑھ سکتے. اور سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے کہ ہمیں جو ہے یہ فیصلہ کرنا ہوگا, ایک لائن اب کھینچنی پڑے گی کہ ہم نے ان کو کتنا وقت دینا ہے. میں بالکل جو ہے وہ کیونکہ آپ جو ہے وہ ایک یہ ہماری پوری سوسائٹی کا یہ معاملہ بن چکا ہے, اب وہ بارڈر تک نہیں رہا ہوا. اب اس میں یقیناً کچھ لوگ ایسے ہیں جو انفلوئنس ہوئے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس آپ کی مساجد کا کنٹرول آپ کے پاس نہیں ہے. دنیا کے کسی بھی اسلامی ملک میں مجھے بہت سے ممالک میں جانے کا اتفاق ہوا, ایون ٹرکی میں بھی اور دوسرے ممالک میں بھی, مسجد کا کنٹرول جو ہے وہ مولوی کے پاس نہیں ہے. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری مساجد کا کنٹرول جو ہے وہ مولوی کے پاس ہے, اور جو چاہے اٹھ کے مطلب اپنی مسجد بنا لے. یہ بھی جو ہے نا, یہ جو اسپیکر کا استعمال, مسجد کا استعمال جو ہے, اس پہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ, اور ہماری مساجد جو ہیں وہ ایک حد تک وہ نرسریاں بن چکی ہیں, مطلب جہاں پہ انتہا پسند نظریات کو فروغ دیا جاتا ہے اور انتہا پسندوں کی وہاں پہ بھرتی ہوتی ہے. تو یہ ظاہر ہے یہ چیزیں اسٹیٹ کنٹرول کر سکتی ہے, لیکن اگین میں کہوں گا کہ اس کے لیے ایک مضبوط پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے, اور جو آپ نیشنل لیول پہ نیشنل کنسنسس کے بعد, قومی اتفاق رائے کے بعد قومی اسمبلی میں بیٹھ کے جو بھی فیصلہ کر لیں اس پہ پوری شدت کے ساتھ عمل کریں. پھر یہ نہ دیکھیں کہ وہ جو ہے وہ وہاں پہ جو ہیں وہ اپنے طالبان ہیں, وہاں پہ پنجابی طالبان ہیں, وہاں پہ اپنا گروپ ہے, وہاں پہ دوسرا گروپ ہے. اس سے نکلنا ہوگا, اس سے کنفیوز کر رہے ہیں عوام کو. کیونکہ آپ نے جانا ہے تو آپ, کیونکہ ہمارا بریک کا ٹائم ہو گیا, بریک کے بعد کیونکہ آپ نے پھر آنا نہیں ہے, تو آپ ایک لاسٹلی ہمیں بتا دیں کہ اس کا کوئی حل آپ بتا جائیں آپ کی تنظیم کی طرف سے. اس کا حل یہ ہے کہ سب سے پہلے سب سے بڑی قوت جو پاکستان کے لیے ہے وہ ہم اوورسیز پاکستانی سے, جی, جو سب سے بڑی قوت ہے. ہم اگر ایک ہو جائیں, ہم اگر انڈر ون امبریلا اور یونائٹڈ ہو کر اپنی ایک فورس بن کر, پریشر گروپ بن کر اٹھیں, تو ہم جو چاہیں پاکستان میں منوا سکتے ہیں اور کروا سکتے ہیں, اور ڈٹ کے مقابلہ کر سکتے ہیں پوری ویسٹرن فورسز کا. ہمیں کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے, ٹھیک ہے, اور سب کو ساتھ ہونا چاہیے, سب آئیں ملیں. اس لیے ہم نے بھی او پی ایس پہ یہ جو کام کر رہے ہیں اوورسیز پاکستان سولیڈیرٹی, دیٹ از واٹ اٹ مینس.
to become one, to be united. And unity کے ساتھ we should fight everything. شکریہ ناظرین. وقت ہو گیا ہے بریک کا، اور بریک کے بعد جب ہم دوبارہ واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ایک نئے مہمان بھی شامل ہوں گے، اور اسی پر ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد.